नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 16 अगस्त है और 78वां यौम आज़ादी कल बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मनाना चाहिए हर हिंदुस्तान का जो भी बाशिंदा है, जो भी यहाँ का नागरिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मनाया भी बिला तफरीक़ मज़हब। हर किसी ने अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, क्या वाकई हमारा मुल्क ये आज़ाद हो चुका है? जिस मकसद के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे मुजाहिदीन ने, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां पेश की, तो क्या वो तमाम चीज़ें आज हासिल हैं यहाँ के नागरिकों को? जैसे कि आपको मालूम है, जो अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ के नागरिकों पर, खासकर मुसलमानों पर जो जुल्म बर्बरियत किया, उनमें से उनके जो चंद फैसले थे, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं और मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करना चाहता हूं, क्या जो जुल्म सितम वो करते थे, कहीं आज वही जुल्म सितम तो आज मौजूदा बरसर इक़्तिदार लोग नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर? जैसे कि खासकर मुसलमानों को टारगेट करते हुए अंग्रेजों ने मदरसों पर पाबंदियां लगाई और कहा कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज ही रहेंगे, और उसमें भी ब्रिटिश बरतानिया का निसाब पढ़ाया जाएगा। यानी मकसद था ईसाइयत का जहर घोलना। तो क्या आज हमारे पूर्वजों ने इन्हीं मदरसे के परवरदा, इन्हीं मदरसे के फारिग शुदा उलमा, मुफ्तियान किराम ने जो अपने मुल्क के लिए आज़ादी की रूह फूंकी और जिहाद का फतवा दिया, इसी वजह से उन उलमा को चुन चुन करके सूलियों पर चढ़ाया गया, काले पानी की सजाएं उनको दी गईं? वरना जिस तरह के आज के मामलात हैं कि मौलाना लोग बिल्कुल इंटरफेयर करते ही नहीं है सियासत में, तो मौलाना लोगों को ज्यादा कोई टारगेट भी नहीं करता। आखिर क्या वजह थी उस वक्त के उन उलमा के अंदर के जो ब्रिटिश हुकूमत सबसे पहले निशाने पर अगर किसी को रख रही थी तो वो उलमा को रख रही थी? वो डर ये था उनको कि ये इन्हीं मदरसों के फारिग हैं जो आज आजादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने देखा कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं कहना यह चाहता हूं, ब्रिटिश हुकूमत ने मदरसा इस्लामिया पर, इस्लामी मदरसों पर जो पाबंदियां लगाई, आज भी मौजूदा सरकारें इसी तरह के तन में लगी हुई हैं, इसी तरह की साजिशें रच रही हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि फिर ये मुसलमानों को आज़ादी नसीब हो पाई अपने तमाम बुजुर्गों की कुर्बानियों के बावजूद भी। और आगे बढ़े, अंग्रेजों ने ये मुस्लिम खवातीन के ऊपर पाबंदी लगाई कि वो नकाब नहीं पहन सकती। तो आज क्या वो नकाब पहनने की आजादियां आज हैं? आए दिन कभी स्कूलों पर, कभी कहीं। वो तो आप शुक्र अदा करें सुप्रीम कोर्ट का कि अभी जो फैसला आया तो उन्होंने इस बात को बड़े डंके की चोट पर कहा कि आप अगर इस बुर्के पर, लड़कियों के ऊपर निकाब पर, हिजाब पर पाबंदी ये कहकर के लगाते हो कि ये इनका मजहबी पहचान है इनकी, तो आप भी जो बिंदियां लगाते हो तो ये भी तो तुम्हारा मजहबी निशान है। तुम आखिर ये बिंदी लगा करके स्कूलों में क्यों आते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, क्या वाकई आजाद हो गया हमारा मुल्क? क्या इन्हीं बातों के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये कुर्बानियां पेश की थी? आज भी जब इस तरह की बातें की जाएंगी तो ये आजादी के मकसद से हट करके बात होगी। इसी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने यह भी एक फैसला दिया था, कानून बना दिया था उन्होंने, कि जो भी काश्तकार गल्ला अनाज पैदा करेंगे तो वो किसी को खुद से नहीं बेच सकते, बल्कि पहले वो हमको बेचेंगे और हम फिर उसका रेट तय करेंगे। आज भी तो किसानों के साथ यही होने जा रहा था। अभी तक उनको इस बात की गारंटी नहीं मिल पाई है। ये सब जो हो रहा है किस काश्तकारों के साथ भी, कि उनकी कोई मांग नहीं सुनने के लिए तैयार, तो इस तरह की जुल्म ज़्यादतियां तो अंग्रेज भी करते थे। अगर कुर्बानियां देने के बाद में आज भी यहाँ के नागरिक को इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़े, ये मशक्कत झेलना पड़े, तो फिर हमारा मुल्क कहाँ हुआ सही माना में आज़ाद? और आप जानते हैं, इसी तरीके से उन्होंने एक ये भी कानून नाफिज किया था, मुसलमान खतने नहीं कर सकते। आवाज़ें उठती हैं इस तरह की, बहुत बुरे तरीके से मुसलमानों को गालियाँ दी जाती हैं। इसी मुल्क के बाशिंदे हैं वो भी, जो मुसलमानों को कटुआ तक कहते हैं। ये हालात हैं। तो मैं ये समझता हूं, जिस तरह से कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता, जितने भी आज बरसर इख्तिदार है, शायद इनके या इनके बाप दादाओं में से तो किसी ने भी कुर्बानियां पेश नहीं की हैं
یہ قربانیاں اگر پیش کی تھیں تو مسلمانوں نے، اور بعد میں پھر 1857 کے بعد پھر تقریباً 24-25 سال خاموشی کے بعد، کیونکہ پھر ظلم و زیادتیاں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی، مگر کیونکہ مسلمان اور علماء 1857 میں علامہ فضل حق خیر آبادی جو فتوی جہاد دے چکے تھے تو ایک آزادی کی روح تو پھونک دی تھی، تو بعد میں پھر انڈین نیشنل کانگریس کا وجود ہوا، اسی سے پھر مسٹر گاندھی صاحب جڑے، اور پھر ان کے نام پر بہت سے غیر مسلم ہر دھرم کے لوگ جڑتے گئے، اور پھر آگے چل کر کے 15 اگست 1947 کو جا کر کے کامیابی ملی۔ لیکن بات کے قربانیاں پیش کرنے والوں کی قربانیوں کو تو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی جو لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں خاص کر مسلمانوں کی اور علماء کی، ان کو یاد نہیں کیا جاتا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، 1.5-2 گھنٹے کے بھاشن لال قلعے پر وزیر اعظم دیتے ہیں، اور وہی ریلیوں کے بھاشن اور وہی ان کا اپنا یہ بھاشن مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ مسلمانوں کا نام تو پہلے سے ہی نہیں لیتے، لیکن کسی غیر مسلم جو بھی یودھا تھے جنہوں نے بھی آزادی میں حصے لیے ہیں، کسی کا بھی نام انہوں نے لیا ہو، میں سمجھتا ہوں سیاست سے ہٹ کر کے 15 اگست کو بات ہونا چاہیے، کوئی سیاست کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ تو صاحب کہ راہل کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے مودی جی نے لال قلعے سے یہ کہہ دیا، کل کو اگر وہ وہاں پر براجمان ہو جائیں گے تو وہ تمہیں ٹارگیٹ کرتے ہوئے اس کچھ کہیں گے، تو اس لیے تو نہیں منایا جاتا یہ 15 اگست کا دن۔ یہ تو خوشی کا، یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایک انسان کو بھی وہاں بھاشن نہیں دینا چاہیے، پڑھے لکھے اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس میں، ہمارے چیف جسٹس ہیں، وہ بھی اس میں بیان دیں اپنا، 10-15 منٹ کی اسپیچ دینا چاہیے، کم سے کم 10-5 لوگوں کو جو بھی اس کے اہل ہیں وہ لوگ، تاکہ ایک مقصد جو ہندوستان کو آزاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے، مگر نہیں ہوتا ہے ایسا۔ وہی اپنے سیاسی ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، وہی سیاسی بھاشن، وہی ریلیوں کے بھاشن، وہی لال قلعے سے بھاشن، کیا فائدہ اس سے؟ اس لیے جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کے کارنامے یاد کرنا پڑیں گے، انہوں نے جو کالے پانی کی سزائیں کاٹی ہیں، معلوم نہیں ہے آج بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور کالا پانی وہاں پر آج بھی موجود ہے کہ وہاں پر کھانے پینے پیشاب پخانے کا ہر چیز کا معاملہ وہاں پر ہی تھا، چھوٹا سا کمرہ اسی میں پیشاب پخانا کرنا ہے، یہ حالات تھے۔ تو اسی لیے جتنے بھی وہاں پر قیدی بنائے گئے، گرفتار کیا گیا، علامہ فضل حق خیر آبادی کی موت وہاں پر ہی ہوئی تھی، ان کا مزار بھی آج وہاں پر ہی بنا ہوا، کتنے علماء کرام ہیں وہاں پر۔ تو اس لیے کھانا کم کھاتے تھے تاکہ پیشاب پخانے کی حاجت نہ ہو، یہ بھوکے پیاسے جیلوں میں اس لیے تو نہیں رہے تھے۔ اس لیے ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، ان کی جو جانی قربانیاں ہیں، مالی قربانیاں ہیں۔ ٹیپو سلطان صاحب کو کیا بھول سکتا ہے کوئی؟ وہ ٹیپو سلطان جن کا بڑا مشہور مقولہ ہے وہ کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ روحیں کس نے پھونکی آزادی کے لیے؟ یہ مسلمان ہی یودھا تھے، سمجھ رہے ہیں؟ سید کفایت علی کافی، سمجھ رہے ہیں، برسر عام جیل کے سامنے مراد آباد کے اندر، ان کو جس وقت میں وہاں پر پھانسی پر لٹکایا گیا، ان کو 8 دن تک تو استری سے ان کی کمر کو، ان کے جسم کو جلاتے رہے، صرف یہی کہ تم نے جو فتویٰ دیا ہے اس کو واپس لے لو۔ لیکن یہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن انہوں نے معافیا نہیں مانگی، لیکن معافیا مانگنے والے آج ہیرو بنتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آزادی کا مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جس طرح سے سب نے مل کر کے اس کو آزاد کرایا۔ اگر سب نہ ملتے تو آزادی بھی نہیں مل پاتی، تو اس لیے سب کو مل کر کے محبت کے ساتھ یہاں پر رہنے کا ادھیکار بھی ہونا چاہیے۔ جو نفرتی چنٹو ہوتے ہیں تو ان کے خلاف اس میں سخت سے سخت کارروائی بھی ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے بڑے اچھے اشعار ہیں، 2-3 میں نے اس سے پہلے بھی کچھ اسپیچ میں کہے ہیں، مگر بڑے پیارے ہیں، سنتے چلیں آپ یہ کہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، سب کا وطن ہے بچا لو اسے، سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، وطن کے جو شہید تھے ان کا لہو رنگ لایا ہے۔ اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، اگر آج ہی ہم یوم آزادی منا رہے ہیں تو انہیں نہ بھولیں۔ یہ سیاسی بھاشن اس موقع پر میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں ان کے کارناموں کو یاد کیا جائے، اور جو انہوں نے اپنی قربانیاں، مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، جس دھرم سے بھی جو رکھنے والے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے جس مقصد کے لیے
قربانیاں پیش کی تھیں، آج ان تمام چیزوں سے جب تک ہمیں آزادی نہیں ملے گی تو ہم انگریزوں سے اگرچہ آزاد ہو چکے، لیکن اس طرح کے قوانین اگر آج بھی ہم اپنے ناگرکوں کے اوپر تھوپتے نظر آئیں گے تو ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح معنی میں پھر آزادی نہیں ہو پائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں خوشحالیاں عطا فرمائے، ہر طرح کی نفرت سے ہمارے اس ملک کو کی حفاظت فرمائے، اور جو نفرتی لوگ ہیں اس طرح کے لوگوں سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ مل کر کے اپنے ملک کے لیے کریے، ہمارے بزرگوں نے تو بہت کچھ کر دیا، اس پر بھی زیادہ ناز نہ کرا جائے کہ لال قلعہ ہمارا تو فلاں ہمارا، وہ کر چکے اپنے زمانے میں جو ان کو کرنا تھا، لیکن آج ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ناگرک یہ سوچے اور یہ عہد کرے مجھے اپنے ملک کے لیے ترقی کے لیے سوچنا ہے، چاہے وہ نیتا ہو یا عام انسان ہو، جو بھی ہو، جب یہ سوچے گا تو انشاءاللہ ہمارا ملک تمام دنیا کے ملکوں میں نمایاں نظر آئے گا، اور وہ جو ترانہ آج ہم پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ وہ بالکل صحیح معنی میں حرف بحرف صادق بھی ہوتا نظر آئے گا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔